بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ اس آیت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادت تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی ابن سلول کو کفن کے لیے اپنا قمیض مبارک عنایت فرما دے اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بہت سے منافقین کے ایمان لانے کا باعث ہوگا، اس لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی عنایت فرمائی اور جنازے میں شرکت بھی کی۔ قمیض دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بدلہ دینا بھی منظور تھا، لہذا آپ علیہ السلام نے قمیض بھی دیا اور جنازہ بھی پڑھایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ ایسا شدید عداوت والا شخص جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرستے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے رسول ہیں، یہ دیکھ کر ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کے مرنے پر نہ اس کے لیے دعا کرے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑا ہو۔ افسوس فی زمانہ حال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی بڑا کافر مر جاتا ہے تو مسلمانوں کی سربراہی کے دعوے دار اس کے مرنے پر اس طرح اظہار افسوس کرتے ہیں جیسے ان کا کوئی اپنا بڑا فوت ہو گیا ہو، اور اگر اس کی قبر بنی ہو تو اس پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعا بالکل حرام ہے۔ آیت کی مناسبت سے ہم یہاں کافر، فاسق اور مسلمان کے جنازے سے متعلق چند شرعی مسائل ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن اور زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے۔ اور یہ جو فرمایا اور فسق ہی میں مر گئے، یہاں فسق سے کفر مراد ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ بھی فسق بمعنی کفر وارد ہوتا ہے، جیسا کہ آیت افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے۔ فاسق کے جنازے کی نماز جائز بلکہ فرض کفایہ ہے، اس پر صحابہ تابعین کا اجماع ہے، اور اس پر علماء صالحین کا عمل، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ یعنی کوئی شخص گناہ گار ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اور جب کوئی کافر مر جائے، اس کا ولی مسلمان ہو، تو اس کو چاہیے کہ بطریق مسنون غسل نہ دے بلکہ اس پر پانی بہا دے، اور نہ کفن مسنون دے بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے جس سے اس کا ستر چھپ جائے، اور نہ سنت طریقہ پر دفن کرے، اور نہ ہی بطریق سنت قبر بنائے، صرف گڑھا کھود کر اندر رکھ دے۔